سر جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے، زیادہ تر ہم لوگ لیزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، باڈی میں اتنی انرجی نہیں رہتی اس کی نسبت جب ہم زیادہ ینگ ہوتے ہیں، ینگ ایج میں ہمارے پاس بچے میں سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے، ینگ ایج میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن انرجی ہوتی ہے پھر بھی۔ بوڑھے ہوتے یا بوڑھے ہوتے بھی نہیں، خیر ایون 30-35 سال میں بھی انرجی کا لیول گرتا 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 ہاں، گرتا وہ تو آپ نے ایک لائف سٹائل ہے جو آپ پک کرتے ہو، چوز کرتے ہو۔ انرجی آپ کے پاس ہر وقت ایک طرح کی، ایک جیسی ہے، بجائے اس کی کہ میں اس کو ذرا اگر فلسفیانہ ٹچ سے بات کریں، ایک سادہ انداز سے سمجھیں۔ جو آپ کے کمرے کے اندر موجود وائرنگ ہے، اس پہ جو بورڈ ہیں، جو سوئچز ہیں، جتنے بٹن ہیں، ان میں سب میں ایک ہی کرنٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کمرے میں ایک اے سی لگا ہوا ہے جو آپ نے نیا لیا ہے، آج لائے، اور دوسری طرف ایک اے سی لگا ہوا ہے جو 20 سال پرانا ہے۔ دونوں ایک طرح کی ایفیشنسی دکھائیں گے؟ قطن بھی نہیں۔ کوئی بھی چیز ہوگی، انرجی آپ کہیں گے کہ بدل گئی ہے؟ کرنٹ کا فلو تو سیم ہے۔ انرجی نہیں بدلی، وہ پرزہ بدل گیا ہے جس میں سے انرجی گزر رہی ہے۔ وہی گلس ہے، بچہ انرجیٹک لگتا ہے۔ تھکتی تو ایگو ہے، جسم تھکنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں دیکھیں بیٹھ کے، یہ سارا دن یہ دوڑتی ہیں، یہ گلہریاں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے تمہارے سوال کے جواب میں گم ہو گیا تھا ان میں، یہ سارا دن ایسے دوڑ رہی ہیں۔ کیا کہیں گے کہ یہ تھک گئی ہیں؟ انرجی بدلی ہے۔ ایگو جتنی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے نا، یہ تو ہے اس کی ریئل وجہ۔ میڈیکلی آپ اسے جا کے دیکھیں گے تو انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، مشین چلتے چلتے پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اپنا 20 سال پرانا ایئر کنڈیشنر بھی ویسے مینٹین رکھا ہوا ہو، صاف ستھرا رکھا ہوا ہو، اس کا خیال کیئر کی گئی ہو، سروس کرائی گئی ہو سکتا ہے وہ اس وقت اسی ایفیشنسی کے ساتھ چلے۔ اگر آپ نے جو اپنی ایگو بنائی ہے وہ بس بناتے ہی گئے ہیں، اکٹھے ہی کرتے گئے ہیں بوجھ، تو آپ تھکیں گے۔ یہ انرجی کا معاملہ نہیں ہے، یہ مشین کا معاملہ ہے جو اس انرجی کو ریسیو کر رہی ہے۔ اسی پوائنٹ کے حوالے سے بار بار ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، اسی پوائنٹ کے حوالے سے سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے۔ انرجی تو یہاں ہے، انرجی اس میں ہے ہی نہیں۔ اس انرجی کو آپ ریسیو کتنا کرتے ہو؟ وہ تبھی کرو گے جب آپ الرٹ بیٹھو گے، جب کم بوجھل ہوگے، پردے زیادہ، رسٹ زیادہ نہیں جمع کر رکھی ہوگی۔ تو بچے کی انرجی اور مر رہے بوڑھے کی انرجی دونوں سیم لیول پر ہوتی ہے۔ ایکسپریشن کی سطح پر جیسا کہ ہم دیکھیں گے تو لازمی بات ہے ایکسپریسو وے میں دیکھیں گے نا، ایکسپریس کیسے ہو رہی ہے۔ ایک بوڑھا بندہ ہے، سستی سے چل رہا ہے، ایک بچہ ہے سارا دن کھدکتا پھر رہا ہے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے اس میں انرجی زیادہ ہے، اس میں انرجی زیادہ ہے۔ چل رہا ہے تو اس میں بھی وہی انرجی ہے، مشین کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، ایگو کو اندھا دھند بنایا گیا ہے۔ ٹی وی پہ گاڑی دیکھی، اس کو ڈیزائر بنا لیا، اس کے لیے ساری رات جاگ رہے ہیں۔ موبائل ایپ، کسی ایپ پہ کوئی میسج آیا، اس نے آپ کو ڈپریس کر دیا۔ جو آ رہا ہے آپ لیے جا رہے ہو، آپ کی سینسز ہر وقت اوپن ٹو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے۔ میں تو کہتا ہوں فزیکل ریل میں تو پھر بھی آپ تھوڑا سا خیال رکھ لیتے ہیں کہ گھر میں کوئی کوڑا آپ کے ڈال کے جائے تو جنگ ہوگی، لیکن ذہن میں کوئی بھی آ کے آپ کے کوڑا ڈال کے چلا جاتا ہے، آپ جنگ نہیں کرتے، آپ شٹ نہیں کرتے، اپنی آئیز سینسز کو شٹ نہیں کرتے، اسے نہیں کہتے شٹ اپ۔ مطلب فزیکلی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جنگ میں ڈھالنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن پردے تو آپ گرا سکتے ہو نا، مجھے کس نے کہ گالی مجھے دی؟ نہیں لینا، مجھے یہ چیز نہیں لینی، میں آئی ایم فیلنگ گڈ، میں آرام سے یہاں سکون سے بیٹھا ہوں۔ اب ایک بندہ آ کے کچھ کہہ کے چلا گیا ہے، اس نے کہا اس کی مرضی، یہ اس کی فری ول ہے، یہ میری فری ول ہے کہ مجھے نہیں سننا۔ تو آپ نے ایگو جو بنائی ہے، ایگو ہے کمبینیشن آف باڈی اینڈ مائنڈ۔ یہ باڈی اس مائنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ آپ کا پرسنالٹی بن رہی ہے۔ اگر آپ ہر چیز کو لیتے جا رہے ہیں، ہر چیز کو ڈیزائر میں ڈھالتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں لالچ کونڈیلتے جا رہے ہیں،
تو الٹیمیٹلی وہ مشین جو ہوتی ہے بوجھل ہوتی جاتی ہے. اتنا رسٹ زیادہ لگے گا، مشین کے کام کرنے کی ایفیشنسی اتنی کم ہوگی. باقی انرجی ہر وقت سیم ہے. جس انرجی سے آپ زندہ ہیں اسے کہیں خدائی انرجی. اب خدائی انرجی جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتی ہے. وہ ایسا گرڈ نہیں ہے کہ وولٹیج کم ہو گئے. وہ ایک ہی انرجی کے ساتھ بہہ رہا ہے ازل سے ابد تک. آپ کتنا اس انرجی کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے ہو، اتنا آپ اس انرجی کو پراپرلی ریسیو کرنے بن گئے ہو، اتنے آپ خدائی ہوتے جاتے ہو، اتنے آپ ڈیوائن ہوتے جاتے ہو، اتنی آپ میں وہ ایٹریبیوٹس آتی جاتی ہیں. کشادہ دل، کشادہ ذہن، سخی، رحم دل. جس طرح نیچر سارے کی ساری سخاوت کر رہی ہے، زندگی کو مینٹین کرے جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری ایٹریبیوٹس آپ میں آتی رہتی ہیں. یو فیل انرجیٹک. ادروائز سمپل سی بات ہے، ایگو تو تھکتی ہیں. ایگو آہستہ آہستہ ہی ڈیزالو ہو سکتی ہے یا پھر انسٹنٹلی بھی ہو سکتی ہے. اوبیسلی کچھ نشے کی کیفیت ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کی انسٹنٹلی بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے، بٹ ریئل ورلڈ میں بجائے کہ اس کو نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے. اوور آل یہ ہے کہ زندگی کے اگر نیچر کو غور سے دیکھیں نا ہم، ایک تو ٹائم اینڈ سپیس میں آپ آ گئے. فاصلہ اور وقت ماپنے کا آپ نے گھنٹے سال اس کے ساتھ جوڑ دیے. انسٹنٹ کام کا سٹائل جو ہے نیچر کا نہیں ہے. درخت بیج ہے، کل آئیں گے اور دیکھیں گے درخت نہیں بنا کھڑا ہوگا. پروسیس ہماری دنیا ہمارے کلاک ٹائم کے حساب سے پروسیس وقت لے رہا ہے. جس وقت ہوگا انسٹنٹ ہوگا. اونٹ کی کمر پر تنکے رکھتے گئے کروڑوں تنکے آ گئے. آخری تنکا رکھا اور اونٹ ڈوب گیا. پانی کو ہیٹ دیتے رہے پانی گرم ہوتا گیا 100 پہ پہنچا، وہ ابلنا شروع ہو گیا. اب وہ 100 والا جو ٹیمپریچر ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو لگے انسٹنٹ ہوا اگر آپ اسی وقت اس پروسیس کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ بیٹھے آگ جلا رہے ہیں اور گرم کر رہے ہیں تو یو نو بیٹر کہ یہ پروسیس ہے. یہ بھی پروسیس ہے ایگو کی میکنگ اور اس کی بریکنگ نیگیٹو سینس میں نہیں لیتا. بریکنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پرسنالٹی میں نے ڈیولپ کی ہے اس سے میں ایک طرف ہو گیا ہوں، میں وہی ہی ہوں. صرف ڈس آئیڈینٹیفیکیشن ہے. وہ کسی پوائنٹ پہ آ کے آپ کو جسے آپ کہیں مکمل انلائٹنمنٹ، وہ ایک لمحہ تو ہوگا جس کو آپ کہو گے، لیکن وہ ایک لمحہ ایسے ہی فضا میں سے ابل کے نہیں آ گیا ہوگا، ابھر کے نہیں آ گیا ہوگا. اس کے پیچھے کی ہسٹری تو ہوگی. آپ کی جو اویئرنیس کا پروسیس ہے اس میں بدلاؤ تو آنا شروع ہوا ہوگا. آپ کی محفل بدلی ہوگی، آپ کیا سنتے ہیں وہ بدلا ہوگا، کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہ بدلا ہوگا، چیزوں کے کام کرنے کا طریقہ بدلا ہوگا. تو پھر ایک وقت پہ آیا ہوگا کہ آپ کو وہ ایگو کی ڈیزولوشن جسے آپ کہہ رہے ہو، ڈیزالو ہونا، وہ ہو گیا. تو یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہی ہوتا ہے، لیکن انسٹنٹ بھی ہے کیونکہ جس وقت ہوا تو وہ تو انسٹنٹ ہے. نہیں، زیادہ تر لوگوں میں اب یہ ہے نا کہ ایگو اپنے پیک پوائنٹ پہ تو پہنچی ہوئی ہے، اب ڈیزالو کرنے کا ان کے پاس کوئی راستہ ملتا نہیں. پروسیس ہے. اویئر ہونا شروع ہوں گے. پہلے ایک پل کے لیے دن میں ایک پل مل جائے گا، وہ کافی ہوگا. پھر ایک وقت آئے گا کہ دن میں آپ جس وقت چاہیں گے الرٹ ہو جائیں گے، جس وقت چاہیں گے آپ دنیا میں گم ہونا چاہتے ہیں، کھیل میں کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جا کے کھیل کا حصہ بن جائیں گے. اگر کوئی لیکن آپ انسٹنٹلی بھی ڈیزالو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ الرٹ اور نہیں، سیریس، یہ ڈیزائر ان اٹ سیلف رانگ ہے نا. ناٹ ایز اے ڈیزائرس، مطلب ایز اے سیریس کیوری لے کے چلتا ہے. ہاں تو وہ تو پروسیس میں پڑ گیا نا. کیوری ایک ٹائم میں اٹھے گی، سوال ایک وقت میں اٹھا، اس نے اس پہ کنٹمپلیشن شروع کی، غور و خوض کرنا شروع کیا، میڈیٹیشن کرنا شروع کی، الرٹ رہنا شروع کی، پریزنٹ رہ کر چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. ہوگا تو ود دا پیسج آف ٹائم، ہمارا جو ٹائم کا کنسیپٹ ہے اس کے مطابق کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. باقی یہ ہمارے ہاں چونکہ بہت سی سٹوریز پھیل چکی ہیں، خاص طور پہ جو پیری مریدی کا ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن، یہ مرشد کی نظر پڑی اور ایک پل میں کام ہو گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں، کل بھی شاید ہم اس پہ بات کر رہے تھے. ایک بندہ گرو کے پاس گیا اور کہا
मुझे इनलाइटन होना है, उसने उठा के उसे अपना जूता मारा और वो बंदा इनलाइटन हो गया। एक पल का वाकया है, आपको लग रहा है इंस्टेंट है, इंस्टेंट ही लगेगा ना, तो जस्ट एक जूता पड़ा और किसी में भी ये डिज़ायर उठ सकती है, यार एक जूता ही करना है ना, तो उसी बंदे के पास जाते हैं, बस एक जूता खाते हैं, लेकिन उसका जूता किसी और पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो बंदा आया था 27 साल से इस तलाश में था कि आखिर ये ज़िंदगी का तजर्बा जो मुझ पे हो रहा है ये क्या है, इस कुल स्कीम के साथ मेरा रिश्ता क्या है। वो कितने गुरूज़ को कर चुका था, अटेंड कर चुका था, कितनी किताबें पढ़ चुका था, कितनी तलाशें, कितनी मेडिटेशनें, कितनी टेक्निकें आजमा चुका था। 27 साल से वो मेहनत कर रहा था, बस उस पल में उसका जूता पड़ना उसके लिए इनलाइटनमेंट बन गई। लेकिन वो जूता काम कर रहा है क्यों? क्योंकि 27 साल का मोमेंटम है, तो वो इंस्टेंट भी है और प्रोसेस भी है। उस पल के हिसाब से देखें तो इंस्टेंट है। इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि फिर उस पल के हिसाब से बेशक वो इंस्टेंट है, ज़्यादातर लोगों को फिर यही लगेगा, देखने वाले होते हैं ऑब्वियसली, कि ये तो लंबा प्रोसेस है, छोड़ो पड़े 20-25 साल लगाने हाँ, जाके। तो आप छोड़ दें तो आप इससे जो लज्जत पा सकते हैं वो नहीं पाएंगे। फिर वो मेरे detachment पास आएगा। पैसे नहीं हैं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, पल भर में तो नहीं होगा ना, पूरा एक कोशिश करूँगा, एक पूरी स्ट्रगल होगी, वो करने के लिए भी तो आप कर ही रहे हैं। अनलेस कोई लक लग जाए। नहीं, उस मतलब लक भी किस तरह से काम करेगी। एक बंदा था, रोज चर्च जाता था, अल्लाह मेरी लॉटरी की टिकट निकाल दे, खुदा मेरी लॉटरी की टिकट निकाल दे। अच्छा, काफ़ी अरसा जब वो आता रहा ना, एक दिन आवाज़ आई टेंपल से, यार तू मेहरबानी कर लॉटरी का टिकट तो खरीद ले। मतलब लक भी काम कर रही है, तो कैसे काम कर रही है? लक के काम करने के तरीकों को समझे ना, कि जब आपके अंदर मौजूद इम्कान, कैपेसिटी बिल्ड हो गई और अपॉर्चुनिटी आ गई, कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी जहाँ मिले वो पॉइंट है लक। आप उस रास्ते पर ही नहीं हैं जिस रास्ते पर फूल उगते हैं, तो फूल के साथ आमने सामने का आपका चांस कम ही होगा ना। जारी बात। तो लक किस तरह से काम नहीं करती कि कुछ भी किसी वक्त हो गया, उस रास्ते पे होना ज़रूरी है। शेर को देखने का चांस उसी सूरत में है जब आप जंगल के पास हैं, जंगल में घूम रहे हैं, आप शहरों में भटक रहे हैं और वहाँ आपको लगे कि किसी वक्त शेर को देखना हो सकता है, तो नहीं होगा ना। तो लक भी इस तरीके से नहीं है, जब प्रोसेस है, प्रोसेस में आप पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वर्थ डाल दी है ना आपने दौलत में, तो दौलत के लिए कोशिश कर लेते हैं। वर्थ डाल देंगे जब आप ज़िंदगी के तजर्बे के शानदार होने पर, इनलाइटनमेंट पर, तो उसको भी पा लेंगे। तो वो भी क्या कहते हैं हमारे यहाँ फिक्रा नहीं है, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। डिज़ायर नहीं है ये। मतलब डिज़ायर ही है, एक ऐसी डिज़ायर जो डिज़ायरलेसनेस को टच करा देती है। आप कहेंगे चलेंगे कैसे? आपने मतलब आप अपने काम करने के तरीके को तो समझे ना। ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन माइंड है, ये कम्प्लेक्स हो गया, पेचीदा हो गया, अना डेवलप हो गई। आप थके हुए हैं, हर वक्त बोरियत ज़दा हैं, हर वक्त लो एनर्जी को फील करते हैं, हर वक्त स्ट्रेस्ड हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं। इससे आज़ादी इन इटसेल्फ एक ख्वाहिश है। जारी बात। उसके लिए आपने रास्ते ढूंढने शुरू किए, लेकिन डिज़ायरलेसनेस जब तक आएगी नहीं, वो हालत नहीं मिलेगी आपको। लेकिन उस हालत को पाने के लिए आपने किसी तरीके से सफ़र शुरू तो करना है ना। सफ़र तो आप अना से ही शुरू कर सकते हैं। जिधर हो उधर सफ़र हस्ती से शुरू नहीं होगा ना, हस्ती पर तो पहुंचना है, वहाँ डिज़ायर नहीं है। वहाँ आप पहुँच यही ही जानेंगे कि ये मैं हमेशा से था। हाँ, मैंने बहुत सा गर्द गुबार इकट्ठा कर लिया था, जो आहिस्ता आहिस्ता शेड होता होता आज मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। तो इट विल टेक टाइम, ईच एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। ये नेचर के काम करने का तरीका है। सोचे ना, नेचर ने तो सीधा सीधा आपको इंस्टेंट पैदा ही इनलाइटन किया है ना। प्रोसेस के साथ आपने ईगो डेवलप की, उसी प्रोसेस के साथ उसको आप डिज़ोल्व कर देंगे। अब कितना अरसा लगता है, मैं कहता हूँ अगर आपकी सारी ज़िंदगी लग जाए और आप कुछ पल मिल जाएं इनलाइटनमेंट के ना, तो ये घाटे का सौदा नहीं है।